बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिद मुहम्मद आले मुहम्मद अला क़द्रिही बेकफ़ी। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अदील बेटा अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी, अच्छा आप सुनाएं, ठीक बच्चे, हैं? आज का क्या मौजू है? बस बाबा जी, आज का मौजू जो है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, जी और कुरान पाक में ये भी फरमाया जाता है कि मैंने इंसान को लोथड़े से बनाया। जी तो एक तो बाबा जी हमें इसकी थोड़ी सी वजाहत चाहिए। बेटा, सबसे पहले तो जो मिट्टी का फरमाया ना अल्लाह पाक ने, जी इंसान को जब बुत बनाया गया ना तो इसको 4 किस्म की मिट्टी लगाई गई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को को बनाया बनाया गया। गया, जी 4 किस्म की मिट्टी लगाई गई इसको। एक रेतली मिट्टी, एक अपना क्या कलर मिट्टी, जी एक जरखेज मिट्टी, जी एक बदबूदार मिट्टी। जी 4 किस्म की इसको मिट्टी लगी सुभान अल्लाह। और 4 किस्म का ही पानी लगा। यानी कि 4 किस्म की ही मिट्टी लगाई गई 4 और किस्म का 4 ही किस्म पानी का लगा। पानी लगाया गया। तो पानी की तासीर मुख्तलिफ है। आप ज़ुबान का जो पानी है उसका ज़ायका मीठा है, जी बेशक। आँखों का पानी जो है वो नमकीन है, जी तो जो नाक का पानी है जी इसका भी ज़ायका कुछ और है, और कानों का जो पानी है वो बदबूदार है। बेशक ठीक है, बेशक बेशक। तो इसी तरह ये 4 किस्म का पानी इसको लगा बुत को, और 4 किस्म का ही मिट्टी लगी, मिट्टी लगी, क्या बात। और 4 अनासर का ये बना है, बेशक। आग, पानी, मिट्टी, हवा। ठीक है, यानी कि जो भी चीजें लगी हैं वो चार चार 4 हैं। किस्म जी की हैं। बेशक तो ये चारे जो अनासर है ना बहुत पावरफुल हैं। बेशक पानी की पावर, मिट्टी की पावर, बेशक आग की पावर, हवा की पावर, बेशक और ये 4 पावरें इसमें जो है ना अंदर मौजूद हैं इस इंसान के अंदर। बेशक। बाबा जी, अगर पानी की हम ताकत देखें तो वो भी इतनी ज्यादा है कि अगर हर बहाने चीज़ को को आ बहा ले जाती है। जाती है। आग पर हम देखें तो वो भी। मकसद कि हर चीज़ को इसी अच्छा तरह अगर इंसान खड़ा हो जाए जी पूरे जज्बे के साथ, ईमान के साथ, जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वसल्लम। इंसान को हदायत फरमाई, बेशक तो ये ना इसके आगे कोई पहाड़ कोई चीज़ है, ना पानी कोई चीज़ है, मकसद कि हर चीज़ पे ये कादर है। बेशक बेशक इसीलिए इसको कहा कि अशरफुल मखलूकात है ये, जी अगर ये बने तो। बेशक अगर नहीं बनता तो फिर ये नकारा है, ये दूसरी मखलूक से भी ये बदतर है। बेशक। फिर तो जैसा कि आप कहते हैं हाँ, कि जानवर से बदतर जानवर है। से भी बदतर है। बेशक तो इसी तरह इसको अल्लाह पाक ने बहुत शान बख्शी बेशक और अजमत वाला बनाया, शाना वाला बनाया, बेशक लेकिन इसने पहचान ही नहीं की कि मेरी शान क्या है। बेशक तो उस वहदहुल ला शरीक की शान तो बाकमाल है जिसने इसको इतनी बड़ी शान अता की। बेशक। उन्होंने तो बाबा जी, अल्लाह ताला ने तो जिन भी बनाए और भी मखलूकात बनाई, लेकिन लेकिन सब तो अशरफुल हाँ मखलूकात जो है सब वो इंसान को रखा। इसको क्यों बनाया? जी फक्त सिर्फ अपनी पहचान के लिए बनाया इसको। बेशक बेशक जैसे कि अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं एक मखफी खजाना था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं तो मैंने आदम को खलक किया अपनी पहचान के लिए। बेशक ठीक है, बेशक तो अब इधर आके पहचान तो अपने मालिक खालिक कायनात रब्बिल आलमीन की करनी थी, लेकिन इसने अपनी करवानी शुरू कर दी। बेशक बड़ी बड़ी कोठी, बंगले, घर बार ये वो बनाना शुरू कर दिया। बेशक तो सूरह यासीन में अल्लाह पाक फरमाता है कि जरा गौर कर, तुझे मैंने कितने गंदे लोथड़े से बनाया। जी ठीक है, बेशक वो नुत्फा जो कपड़ों पे लग जाए तो हो हम पलीत हो गए हैं, नापाक हो गए हैं, जी ये उससे बना है। बेशक ठीक है, बेशक तो इसकी खुराक जो 9 माह माँ के पेट में जो इसको मिली है, जी अगर इसको पता चल जाए तो ये अपने आप से ये घिन करे। बेशक मकसद की इसकी जो औकात जी है, जी अल्लाह पाक याद करा रहा है कि जरा गौर कर, फिक्र कर, तू अपनी जरा औकात को देख, तू भूल गया बेशक है। बेशक ठीक है, तो ये इंसान इतना गाफिल है, इतना गाफिल है कि जब होश संभालता है तो ये माँ बाप को भी कहता है कि तू क्या चीज है। जी ठीक है, तुझे बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल तुझे नहीं ऐसा। अकल। ठीक है, जी उसको भी पीछे छोड़ जाता है। जी अल्लाह तो फिर अल्लाह है ना, बेशक तो अपने माँ बाप की ये अदब अदाब नहीं कर सकता। बेशक। बाबा जी, अगर हम आजकल देखें तो अगर हम एक मेहनत करके अगर माल इकट्ठा करके दुनियावी चीज़ पे हासिल करते हैं या बर्तरी हासिल करते हैं, तो ये हम कहते हैं कि ये मैंने खुद मेहनत से किया या ये मेरा सारा है। तो हम इस तरफ नहीं जाते कि ये सब मेरे अल्लाह ने अता किया है। देखो, बाद वक्त रात दिन सुबह से शाम तक कमाते हैं, 24 घंटे भी लोग ऐसे कमाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बनता है। जी बेशक तो बाज लोग कुछ भी नहीं करते तो उसके पास बेबहा माल होता है। बेशक ये वांडो अल्लाह पाक की है जी। अगर कहे ना कि जी मेहनत से अगर कमाया जाता ना तो माल इकट्ठा होता तो सब कर लेते। बेशक
دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنی حقیقت کی طرف غور کرنا چاہیے. جو فانی دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی طرف ان کو دیکھنا چاہیے جی کہ جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مال پہ جو پچھلے ہوتے ہیں نا، جی جو حقدار ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم حقدار ہیں، جی ابھی چارپائی پڑی ہوتی ہے تو وہ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ میری ہے، یہ میری ہے. بلکہ مرنے سے وہ بیمار پڑا ہوتا ہے نا، پتہ لگتا ہے کہ اب اس کے دن تھوڑے ہیں، جی تو تو پہلے ہی پہلے ہی ان کی نظریں آ جاتی ہیں کہ میں یہ سنبھالوں گا، میں یہ سنبھالوں گا، میں یہ سنبھالوں گا. جی بالکل تو یہ بندے کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ جو گیا اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. بے شک اپنا لیکن خیال نہیں ہے. نہیں خیال کرتا، جی بھول بالکل جاتا ہے، یہ اپنے آپ کا وفادار نہیں ہے. بے شک تو جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو طرح ذات ہوتی ہے یا اللہ کی ذات ہوتی ہے، پھر اس کے پیچھے کوئی اس کا حامی و ناصر یا ہمدرد نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. بے شک فقط ایک اللہ کی ذات پاک ہوتی ہے. بے شک بے شک تو وہاں پھر وہ دیکھتا ہے کوئی ہے میری اولاد میں سے، کوئی ہے میرا اپنا، پر کوئی بھی نہیں. بے شک سب اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، جی مصروف ہو جاتے ہیں. جی تو نہیں پوچھتے اپنے ماں باپ کو بے شک. ہم کہ نے میرے بابا ماں جی باپ نے کیا میرے لیے کیا کیا. بالکل تو بالکل صبح چلو میں 5-10 منٹ اپنے ماں باپ کی قبر پہ چلا جاؤں، کوئی نہیں جاتا. نہیں بالکل بابا جی. ایسی مطلب کہ ہم 9-10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں، پہلے محرم سے جانا شروع ہوتے ہیں، تو ہم نے بعض ایسی قبریں بھی دیکھتے ہیں کہ جو کہ پورا سال بھی ان پر کوئی نہیں آیا ہوتا، حتیٰ کہ مطلب کہ اس دن بھی ان کو ان کی طرفداری کرنے کوئی نہیں آتا وہ کہ کوئی چند لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں، لیکن سب نہیں آتے. جی تو وہ آخر دیکھو یہ مردے جو ہوتے ہیں نا، جی یہ بھی انتظار لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. بے شک کچھ لوگوں کا یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ مر گیا بس ختم ہو گیا، عرضی ختم ہوگی. لیکن نہیں، نہیں روح اس کی جو ہے نا وہ پھرتی ہے، بے شک وہ تڑپتی ہے، وہ اپنوں کو دیکھتی ہے. بے شک ٹھیک ہے بے شک کہ کون کون میرا ہے. بے شک تو وہاں پھر وہ گرہ زاری بھی کرتی ہے اور روتی بھی ہے. میرے سلطان بہو شہنشاہ لاجپال فرماتے ہیں کہ شریعت کی بات انہوں نے فرمائی جی کہ جب انسان دنیا فانی سے جاتا ہے نا جی تو دم مسافر ہوتا ہے تو 360 سوال ہوتے ہیں اس پہ. جانے کے بعد ہاں، جب مقصد کے روح پرواز ہوتی ہے نا اسی وقت 360 سوال ہوتے ہیں. جی اس کے وقت جنازہ جب پڑھا جاتا ہے جی تو جنازہ لے کے قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو 360 سوال پھر اس پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے بعد جب یہ دفنا کے واپس آ جاتے ہیں جی تو پھر فرشتہ اس کو اٹھاتا ہے، اس سے حساب کتاب لیتا ہے. جی تو یہ شریعت کی بات میں کر رہا ہوں. جی بے شک ٹھیک ہے. تو پھر 12 سال تک روح اس قبر پہ آتی ہے جی اور روتی ہے، گریہ زاری کرتی ہے بے شک کہ اے بندے تجھے تو پتہ تھا بے شک تو تو نے یہ کیوں آج، اگر تو کچھ کیا ہوتا اللہ اور اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق تیرے ساتھ آج یہ نہ ہوتا کہ اس کی جو میت ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، بدبو مارتی ہے، برا حال ہوتا ہے. تو وہ روح روز آتی ہے اور آ کے گریہ زاری کرتی ہے. تو جبکہ وہ روح جو جس نے اس دنیا حیات میں جس روح کو اس نے زندہ کیا، تو میں اکثر جو فرماتا ہوں کہ جب انسان کا قلب زندہ ہوتا ہے نا، جی جب قلب سلیم ہو جاتا ہے بے شک تو اس کا قلب جب زندہ ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، وہ نور پیدا کرتا ہے اللہ کے ذکر سے. بے تو شک اللہ کا سبحان ذکر ہی جو ہے نا وہی روح کی غذا ہے. بے شک تو اللہ کے ذکر سے روح جو ہے نا وہ زندہ ہوتی ہے، ورنہ شک یہ دنیا داری میں وہ روح جو ہے نا قلب بھی مردہ ہے، روح بھی مردہ بے ہے. شک بے شک ٹھیک ہے. بے شک تو اس کی خوراک اصل جو ہے اس کا نور ہے، اللہ وحدہ اللہ شریک کے ذکر کا نور ہے. بے شک تو جب وہ نور ملتا ہے تو روح متحرک ہوتی ہے، زندہ ہوتی ہے، پھر پرواز کرتی ہے جی تو خوش باش رہتی ہے. اس کو پھر نہ غم ہوتا ہے دنیا کا، نہ فکر ہوتا ہے، کچھ بھی بے نہیں ہوتا، شک بے بالکل شک آزاد ہو جاتا ہے. بے شک تو دنیا ہی اس کے لیے قید خانہ ہے، بے شک دنیا ہی ایک دلدل ہے، دنیا ہی ایک مصیبت کا گھر ہے. بے شک اگر انسان اس دنیا سے چھٹکارا پا جائے نا جی تو دیکھو کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ کیا کہتے ہیں دنیا چھوڑ دیں. جی تو بھائی میرے میں کب کہا ہے دنیا چھوڑ دیں؟ دنیا نہیں چھوڑنی ہوتی، جی دنیا میں رہنا ہوتا ہے، بے شک مگر دنیا کی خواہش نہیں کرنی ہوتی. بے شک جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زندگی بسر کر کے دکھایا بے شک کہ دنیا میں رہنا ہے، بے شک مگر دنیا کی خواہش نہیں کرنی، دنیا کی خواہش نہیں رکھنی. بے شک خواہش رکھنی ہے تو صرف اپنے مال کے خال کے قناعت رب العالمین کی رکھنی ہے کہ جس نے مجھے ایک گندے نطفے سے پیدا کیا اور بنایا، اتنی شان و شوکت دی، اتنی خوبصورت صورت دی بے شک جس سے سب پیار کرتے ہیں، اور اتنی نعمتیں میرے لیے عطا کی، بے شک تو میں اس کے ساتھ کیا وفا کر رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہی اللہ کا جو ہے نا عبادت ہے. جی ہم پھر یہاں سے تھوڑا سا اختلافات کرتے ہیں.
جی ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں، عبادت اس سے آگے شروع ہوتی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو، جی بے شک اور جو نماز پہچان کراتی ہے اس کی پہچان کرو اور اس راستے پر چلو جو اہدنا صراط المستقیم کا راستہ بے شک نماز دکھا رہی بے ہے شک آپ بے جو آپ شک مانگ رہے ہیں۔ جب ہم نے اس کو پڑھ لیا تو اس کا جو احکام ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے تو اس کے بعد ہی ہم اس عمل پہ چلیں نا ہاں مولانا جی۔ بے پھر شک ہم آگے راستہ تلاش کریں نا۔ جی بے شک اگر ہم راستہ تلاش ہی نہیں کرتے جی تو گھر بیٹھے راستہ نہیں بیٹا ملتا نا۔ وہی پڑھتے رہیں اور بیٹھے رہیں جب تو بھی بات دنیا کے مال کے لیے آپ اتنا دور بھاگتے ہیں، جی باہر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بے شک تو صبح سے شام تک مشقت کرتے ہیں، تو کیا روح کی غذا کے لیے آپ نے کیا کیا؟ بے شک اس کے لیے دوڑ بھاگ کیا کیا آپ بے نے؟ شک اصل اس حساب کے تو لیے اس آپ کا نے ہے۔ سفر کیا کیا؟ جی بے شک تو یہ اتنے نالائق لوگ ہیں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان کی باتوں پہ، کہ یقین کرو کہ جس کو ابھی الف کا نہیں پتا چلا وہ ہمیں پڑھانے چلاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بے شک تو وہ ہمیں درس دینے آ جاتے ہیں بے شک کہ بھائی میرے جو سفر طے کر رہا ہے، جو اس میں غوطہ لگا کے بیٹھا ہے، کیا وہ انجان ہے؟ جی وہ جو دیکھ رہا ہے وہ سارا کچھ جو پروسیجر گزر کے آیا ہے اور گزر رہا ہے، بالکل تو اس کو یہ سبق پڑھانا آ جاتے ہیں بے کہ شک بھائی آپ کوشش کریں سکھانے کے بجائے کچھ سیکھ لیں، بے شک حقیقی نماز کی طرف آ جائیں، حقیقی عبادت کی طرف آ جائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ پہ راضی کیسے ہوتا ہے یہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ رب ناراض ہوتا ہی نہیں ہے، رب بندے کو کہتا ہے کہ بندے تو راضی ہو جا، بے شک بے شک اے بندے تو راضی ہو جا، میری حکمت کو پہچان لے بے شک کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں اچھا بالکل کرتا ہوں، بے اس شک پہ مطمئن ہو جا۔ بے شک مگر یہ راضی نہیں ہوتا، بے نہ شک اس کے دیے رزق سے راضی ہوتا ہے، نہ اس کی صحت پہ راضی ہوتا ہے، نہ اس کی جناب میری دکھ سکھ پہ راضی ہوتا ہے۔ بے شک تو توحید کو کیا مانا اس نے؟ بے شک توحید کو اس کو کہتے ہیں کہ توحید والا بندہ وہ ہے کہ جو اس کے ہر ایک ایک کام پہ راضی ہو جائے۔ بے شک تو اللہ میں راضی ہوں، جی دکھ درد میں اللہ میں راضی ہوں، بے شک جیسے سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے دکھ درد بھوک پیاس میں میرا شکر ادا کیا اور مجھ پر بھروسہ کیا وہ میرا خاص بندہ ہے۔ بے شک تو اس سے ثابت ہوا کہ جب بندہ اپنے اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کہتا ہے کہ دیکھو فرشتوں آؤ، جی یہ دیکھو میرا بندہ، میں نے اس کو دکھ بھی دی، بھوک بھی دی، پیاس بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی مجھ پہ راضی ہے، مجھ پہ بے شک مطمئن ہے۔ بے شک تو پھر اللہ کہتا ہے کہ بندے تو راضی ہو گیا میرے تے، میں راضی ہو گیا تیرے تے، بے تو شک داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ بے شک تو مختصر سی بات ہے۔ بے شک تو اس میں اللہ کو کیا راضی کرے گا؟ خدا کے بندے تو نے خود راضی ہونا اللہ پہ، بے شک اللہ پہ تو راضی ہو گیا، اللہ تیرے پہ راضی ہو گیا۔ بے شک بے تو شک یہ بہت آسان سا رستہ ہے میرے پیارے ویرز۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اس عشق کے راستے، دیکھو یہ واحد ایک عشق کا ایسا راستہ ہے کہ جہاں نماز غافل نہیں ہوتی۔ بے شک تو جب آپ عشق کے مقام پہ جاتے ہیں نا تو خود بخود راستے کھل جاتے ہیں، بے شک تو اللہ پاک آپ کا حامی و نصر بن جاتا ہے۔ بے شک عشق باج نماز دا حج نہیں تے کلمہ کلام قبول میاں، عشق وچ مقصود ملدا جھیڑے کرنی طول فضول میاں، بارشاہ عاشقاں تے کرم رب دا جنہ کیتا سی عشق اصول میاں۔ اصول میں لو جی میرے پیارے ویرز، السلام علیکم۔